السلام علیکم۔ سر جی میرا وعلیکم ایک السلام۔ سوال ہے کہ قربانی کے حوالے سے کہ قربانی کرنا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنی سب سے قیمتی چیز جو ہے نا وہ قربان کرنا، لیکن لوگ جو ہے وہ قربانی والے دن یا قربانی سے 1-2 دن پہلے لا کے جانور ذبح کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے، اور دوسرا اب تو یہ ہوتا ہے کہ قربانی کرنے کی بجائے وہ کہتے ہیں کہ کسی غریب کی مدد ہی کر دیں۔ تو اس معاملے میں تھوڑا ڈیٹیل سے بتا دیجیے گا۔ دیکھیں، ہمیں 4,500 سال پیچھے جانا پڑے گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں۔ پہلے قربانی کی اساس سمجھنی پڑے گی کہ یہ قربانی ہے کیا، اس کی بنیاد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جہاں پر بھی انسانی سویلائزیشن تھوڑی سی بھی ڈیولپ ہوئی اور کوئی معاشرہ بنا، سوسائٹی بنی، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں انبیاء بھیجے۔ اللہ اپنے نبی، اپنے رسول بھیجتا رہا۔ یہ سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تک جاری رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے چن لیا تو وہاں پر ایک تبدیلی یہ آئی کہ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کا انتخاب کر لیا گیا، اور اس کے بعد جو نبوت کا سلسلہ ہے وہ بنی اسرائیل میں اور بنو اسماعیل میں، مطلب بنی اسحاق میں اور بنی اسماعیل کے اندر اس کو چن لیا گیا۔ دین ابراہیمی کا آغاز ہی یہاں سے ہوتا ہے۔ ہم جو مسلمان ہیں، ہم بنیادی طور پر کہتے ہی ہیں کہ ہم دین ابراہیمی پر کھڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم درود شریف بھی پڑھتے ہیں تو اس میں ہم جس طرح پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، اسی طریقے سے پہلے ہم ذکر کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا۔ تو اس پہ بہت علماء کرام کا یہ خیال ہے کہ کائنات کی جو دوسرے نمبر پر افضل ترین شخصیت ہے وہ ابراہیم علیہ السلام۔ پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ویسے ہم انبیاء میں فرق نہیں کرتے، لیکن جو ان کی ایک عظمت ہے جد الانبیاء ہونے کی حیثیت سے، وہ بہت واضح ہے۔ انہوں نے جس دین کی بنیاد رکھی، پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کمپلیشن کی ہے۔ مطلب پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے پہلے نبی نہیں ہیں، پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے آخری نبی ہیں۔ آدم علیہ السلام سے، نوح علیہ السلام سے ہی وہ چل رہا تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے اوپر تو باقاعدہ اس نے ایک دین کی حیثیت اختیار کر لی۔ یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں یہ اس دین ابراہیمی کی ہسٹری ہے، مطلب یہ پچھلے 1400 سال کی تاریخ نہیں ہے، یہ پچھلے 4000 4,500 سال کی تاریخ ہے۔ آپ کے پہلے سوال کا جواب میں پہلے دے دیتا ہوں۔ دیکھیں، اپنی قیمتی چیز کی قربانی کرنی ہے۔ عید الاضحیٰ پہ ہم جو قربانی کرتے ہیں وہ ایک سمبولک قربانی ہے، سال کے باقی 365 دنوں کے لیے یا 355 دنوں کے لیے قمری حساب سے آپ کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ قربانی کی زندگی گزارنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم نے عید الاضحیٰ پر اپنی قیمتی ترین چیز قربان کرنی ہے، لیکن یہ ضرور کہا ہے کہ عید الاضحیٰ پر اپنی استطاعت کے مطابق بہتر ترین جانور قربان کرو، تاکہ باقی کے 354 دن بھی تمہیں یہ قربانی کی حیثیت یاد رہے اور تم اپنی زندگی میں اپنی قیمتی سے قیمتی چیز اللہ کی راہ میں پیش کرنے کے قابل ہو۔ تو عید الاضحیٰ میں یہ ریکوائرڈ نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر کی سب سے قیمتی چیز کی قربانی کر دیں، لیکن عید الاضحیٰ میں یہ ریکوائرڈ ہے کہ آپ اپنی استطاعت کے مطابق کسی اچھے قیمتی جانور کا انتخاب کریں، اچھی قربانی کریں، اور باقی کی زندگی کے لیے ایک طرح سے اعادہ کریں، ایک طرح سے اپنے آپ کو یہ بتائیں کہ میں اپنی زندگی کی قیمتی ترین چیز اللہ کی راہ میں دینی ہے۔ اب مجھے پتا ہے میرے دادا کے زمانے میں تک یہ چیز عام تھی کہ گھر میں ہی جانور پالے جاتے تھے۔ اب جو شہر بڑے ہو گئے ہیں، میٹروپولیٹن سٹیز بن گئے ہیں، اس میں جانور رکھنے کے کچھ پرابلمز ہیں، ٹیکنیکلٹیز ہیں۔ اگر اس کی وجہ سے کوئی شخص جانور کو نہیں رکھ سکتا اور اس نے عین وقت پر بھی لانا ہے تو ہم اس کے اندر اس کو کوئی برائی کے طور پر نہیں ڈکلیئر کر سکتے۔ یقیناً بہتر یہی ہے کہ اگر آپ اپنے گھر میں جانور پال سکتے ہیں پورا سال تو پال لیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو چلیں کچھ دن پہلے لیں، میں 2 مہینے 1 مہینہ پہلے لے آئیں، وہ بھی نہیں کر سکتے تو ہفتہ پہلے لے آئیں۔ لیکن اگر کوئی رات کو بھی لا کر اگلے دن صبح قربانی کر دیتا ہے تو ہم اس کو ملامت نہیں کر سکتے اس بات پر، وہ اس کے لائف کے سرکمسٹانسز ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، لیکن اس کو وہ قربانی کرنی چاہیے۔ اب آ جاتے ہیں دوسرے مسئلے کی طرف۔ پہلی بات پہ تو میں نے کلیئر کر دیا کہ بہتر یہی ہے کہ آپ جانور کو لے کر آئیں، لیکن اگر کوئی نہیں کر سکتا تو اس پہ ملامت نہیں ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ آپ کہیں کہ اس میں کوئی شرعی قباحت آئی ہے، غلط کیا اس نے۔ لیکن جو دوسری بات ہے وہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یہ رجحان میں بہت لوگوں سے سن رہا ہوں، میں نے ریسنٹلی پچھلے 2-4 سال میں بڑے لوگوں سے یہ سنا ہے کہ جی ہم نے تو کسی غریب کی مدد کر دی، یہ اس سے بہتر ہے کہ قربانی کر دیں۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ آپ کو پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ نیکی آتی کہاں ہے۔ ایک ایتھسٹ بلیف ہے، ایک گوڈلیس بلیف ہے
کہ نہیں جی ہمیں تو خدا کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں تو ریلیجن کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمارے اپنے اندر جو ہے نا بڑی عقل شعور ہے، ہم اس سے نیکی کر لیں گے۔ لیکن ایک ریلیجس بلیف یہ ہے کہ یہ انبیاء نہ آتے، یہ ہمیں گائیڈ نہ کیا جاتا، یہ پورا ہزاروں سال کا سلسلہ تزکیہ نفس کا نہ ہوتا تو انسان اتنا اچھا نہ ہوتا۔ ہم نے ان سنتوں کو چھوڑ کر ان کی جگہ کوئی اور نیکی شروع کی تو 200-400 سال بعد پتہ کیا ہوگا؟ یہ سنتیں لوگوں کو بھول چکی ہوگی، اور پھر اتنی بڑی دین ابراہیمی کی سنت موجود ہوتے ہوئے جب ایسے لوگ موجود ہیں جو کھڑے ہو کے کہہ دیتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے جی، قربانی ویسے ہی کسی کو پیسے دے دیں، تو جب یہ سنت پیچھے سے غائب ہو جائے گی، بھول جائے گا لوگوں کو، 200-400 سال میں دین بھول گیا ہوگا، اور صرف اتنا پتا ہوگا کہ یہ فلاں تاریخ کو ہم غریبوں کی مدد کرتے ہیں، تو پھر اس نیکی کو چھوڑنا اس سے بھی آسان ہوگا کہ کیا ہے یار ہر سال کرتے ہیں، اچھا کسی اور دن کر دیں گے، پھر اگلا سوال یہ آئے گا کہ اچھا غریب کی مدد ہی کرنی ہے نا، کسی اور دن کر دیں گے، پھر عید الاضحیٰ ٹوٹلی گئی، پہلے جانور کی قربانی چھوڑی کہ چلو کسی غریب کی مدد کر دیں، پھر سوچا غریب کی مدد تو کبھی بھی کی جا سکتی ہے، پھر وہ چیز بکھر گئی، اور آہستہ 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 200 سال بعد آپ یہاں سے گزریں گے تو کسی کو اس کی تاریخ نہیں پتا ہوگی۔ یہاں میں ایک بات اور واضح کرتا ہوں، جو آپ کے دین کی اساس اور دین کی بنیاد ہوتی ہے اس کو اتنا لائٹ لینا کہ اس کی جگہ کوئی اور نیکی کر دی جائے، اس کا مطلب ہے آپ اس دین کی حیثیت کو ہی نہیں سمجھے۔ آپ سال کے باقی 354 دن روزانہ ایک بکرا ذبح کرنے جتنے پیسے صدقہ کرتے رہیں، لیکن اس دن جس دن دین ابراہیمی نے ہمیں سکھایا کہ آپ نے جانور ذبح کرنا ہے اس دن نہ کریں، تو وہ 354 دن کی نیکی چھوٹی ہے، اور اسے ایک دن کی برائی کہ آپ نے دین ابراہیمی کی اساس ہی چھوڑ دی، یہ اس سے بری ہے۔ یہ اتنی بڑی جرت آپ کو تب ہوتی ہے جب آپ کے نزدیک دین کی حیثیت ہی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اتنی بڑی ایک روایت قائم کی، آپ کے نزدیک اس کا بھاری کوئی نہیں۔ اللہ نے جنت سے ایک مینڈا بھیج دیا، اس کو ذبح کر دیا گیا، اتنی بڑی سمبولک ریپریزنٹیشن کی آپ کے نزدیک کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب اللہ کے جو شعائر اللہ ہیں، جو اللہ کی نشانیاں ہیں، آپ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ اچھا جی چلیں، کوئی شخص ایسا ہو جس نے عیدی جیسی زندگی گزارنی شروع کر دی ہو، نہ گھر بنایا ہو، نہ گاڑی بنائی ہو، زندگی اپنی تج دی ہو، اپنے بینک اکاؤنٹ خالی کر دی ہو، 2 کپڑوں میں زندگی گزارتا ہو، وہ مجھے آ کے کہے کہ جی میں نے تو اپنی زندگی کی ہر چیز تج دی ہے غریب کی مدد کرنے میں، اور میں نے قربانی والے دن بھی جانور ذبح کرنے کی بجائے کسی غریب کی بھلا کر دیا، تو چلیں شاید میں کسی نہ کسی طرح بادل ناخواستہ اس کی برداشت کر لوں۔ لیکن وہ شخص جو اپنے نفس کے لیے سال کے 354 دن ہر چیز کر رہا ہے، بھائی تو نئی گاڑی خریدنے کی جگہ ذرا سیکنڈ ہینڈ لے کے غریب کی مدد کر دیتا، بچی کی شادی پہ 70 لاکھ لگانے کی جگہ 60 لاکھ لگا کے غریب کی مدد کر دیتا، کنال کا گھر بنانے کی جگہ 12 مرلے کا بنا کے غریب کی مدد کر دیتا۔ زندگی میں اپنی تو ہر خواہش تم نے پوری کرنی ہے، جو ایک اللہ کا حکم ہے، جو ایک اللہ نے کہا ہے کہ یہ چیز کرنی ہے، جس پہ اوپر دین ابراہیمی کھڑا ہوا ہے، اس پہ چھری چلا کر تم نے کوئی نیکی کرنی ہے، یہ کس قسم کی نیکی ہے؟ یہ نفس کی صرف ڈرامے بازی ہیں، یہ شیطان کے طریقے ہیں انسانوں کو مذہب سے دور لے کر جانے کے، کہ نیکی کے لبادے میں کہ اس سے بہتر نیکی وہ ہے۔ اللہ کو بہتر پتہ ہے یا تمہیں بہتر پتہ ہے؟ کیا تم یہ اللہ کو کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ تو 4000 سال پہلے تو نے کہا تھا کہ جانور ذبح کر کے غریبوں میں بانٹ دو، اس زمانے میں یہ ریلیونٹ تھا، اب یہ ریلیونٹ ہو گیا، ہمیں تیرے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا خیال ہے غریب کی جیب میں پیسے ڈالنا زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ نعوذ باللہ، یہ سوچ کا اگر آپ تھوڑا سا انالیسس کریں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنی لادینیت سے نکلنے والی سوچ ہے۔ جو اللہ کے رسول ابراہیم علیہ السلام نے سنت جاری کی، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سنت کا اجرا کیا، جس کی تلقین کی، ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹوں کی قربانی کی، اس کو سمجھیں کہ وہ دین کیا ہے، اور جب بھی اس دین کی بنیاد پر کوئی انگلی اٹھانے لگے تو اس کی بڑی سے بڑی نیکی کو ہرگز بھی قبول نہ کریں۔ یہ آپ کچھ کہہ رہے جی سر، جیسے آپ نے اپنی بات کا آغاز کیا تھا کہ دین ابراہیم 4 سال پیچھے جانا پڑے گا، 4 سال جی تو سر یہ میں کلیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو قربانی ہے اس ٹائم سے فرض ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد سے جب کہا کہ دین مکمل ہو گیا اس کے بعد یہ فرض ہے؟ دیکھیں، آپ اس بات کو اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جس دین کا اجرا کیا، دین وہی ہے جو آدم علیہ السلام کے پاس بھی تھا، دین وہی ہے جو نوح علیہ السلام کے پاس بھی تھا، لیکن جب سویلائزیشن اس لیول پر پہنچ گئی اور ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ایک دین کے طور پہ جاری کیا، تو وہ کم و بیش تیار ہو کر اس دین کی شکل میں آ چکا تھا جو یہ دین اسلام ہے۔ اس کے بعد جتنے بھی احکامات ہیں وہ موجود تھے۔ نماز
اسلام آنے سے پہلے بھی پڑھی جا رہی تھی، روزہ اسلام آنے سے پہلے بھی کیا جا رہا تھا، قربانی اسلام آنے سے پہلے بھی ہو رہی تھی، لیکن ان ساری چیزوں میں کچھ قباحتیں داخل ہو گئی تھیں۔ یہ ساری چیزیں اس طرح نہیں ہو رہی تھی کہ جیسے اپنا حق ادا کرتے ہوئے کریں۔ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ جب انہوں نے اسلام آیا ہے تو جو چیز تو روایت میں بالکل درست چل رہی تھی اس کو کنٹینیو کیا، جو چیز روایت میں درست نہیں چل رہی تھی اور اس میں کسی قسم کی کوئی غلطی یا قباحت آ گئی تھی اس کی پیوریفیکیشن کی، اس کا تزکیہ کیا، اس کو دوبارہ سے درست کیا۔ مثلا آپ نے سنا ہوگا کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے بارے میں فرمایا کہ حج تو عرفہ ہی ہے، جو یوم عرفہ پہ میدان عرفات میں پہنچ گیا اس کا حج ہو گیا۔ اچھا، اب اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اہل مکہ عرفات تک نہیں جاتے تھے، یہ مزدلفہ تک جاتے تھے اور یہیں سے واپس آ جاتے تھے، کہتے تھے ہم تو مکے کے رہنے والے ہیں، ہم مکہ نہیں چھوڑ سکتے، ہم اس کی حدود سے باہر نہیں جا سکتے، تو اس لیے یہ عرفات میں نہیں جاتے تھے۔ اب پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نفی کی کہ نہیں، چاہے تم مکہ میں رہتے ہو، عرفات نہیں آؤ گے تمہارا حج نہیں ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حج ہو رہا تھا لیکن اس کی پیوریفیکیشن کی ضرورت تھی۔ تو یہ جتنے بھی احکامات ہیں ان سارے احکامات کو پیوریفائی کیا گیا ہے، ان کے سٹرکچر کو درست کیا گیا ہے، لیکن یہ تمام کے تمام احکامات، یہ آپ کی قربانی، یہ آپ کا روزہ، یہ آپ کی نماز، یہ سب دین ابراہیمی کے اندر جاری تھے۔ ایون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ ذکر فرمایا، صحابہ سے ذکر فرمایا، سفر کر رہے تھے مدینہ سے مکہ کی طرف، تو وادی سے گزرے تو فرمایا کہ مجھے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ابھی دکھائے گئے ہیں کہ لبیک لبیک کہتے ہیں، لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے حج پہ جا رہے ہیں۔ مجھے ہود علیہ السلام دکھائے گئے ہیں کہ حج پہ جا رہے ہیں۔ تو اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ سارے انبیاء حج پہ جاتے تھے۔ آپ کو ایک اور بڑی مزیدار بات بتاؤں، یہ جب ہم قرآن میں اردو ترجمہ کرتے ہیں نا، بس اوقات ہم بڑی ہی خوبصورت چیز اس میں مس کر جاتے ہیں۔ آپ نے قرآن میں یہ واقعہ پڑھا ہوگا کہ جب موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے تو وہاں پر ان بچیوں کے والد سے، کچھ لوگ کہتے ہیں وہ شعیب علیہ السلام سے، ان بچیوں کے والد سے ملاقات کی۔ پہلے انہوں نے پانی پلا دیا بچیوں کو، پھر وہ ایک کنارے پہ آ کے بیٹھ گئے اور اللہ سے دعا کی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اللہ تو جو بھی مجھ پر خیر نازل فرمائے میں اس کا محتاج ہوں۔ تھوڑی دیر بعد ان میں سے ایک بچی آئی، اس نے کہا کہ آپ نے جو پانی پلایا ہے ہمارے جانوروں کو، تو اس کے لیے ہمارے والد صاحب آپ کو بلاتے ہیں کہ اجرت دیں۔ یہ والد صاحب کے پاس ان کے گئے تو انہوں نے پوری بات سن کے کہا کہ اب تم ظالم لوگوں سے بچ نکلے، اور پھر کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی بچیوں میں سے ایک بچی کی تم سے شادی کر دوں، اس شرط پر کہ تم 8 سال میرے پاس خدمت کرو، مزدوری کرو، اور اگر 10 کر لو تو تمہاری مہربانی۔ قرآن میں یہ ایسے نہیں لکھا ہوا، قرآن میں 8 سال کی جگہ 8 حج لکھا ہوا۔ اس زمانے میں کیلنڈر ایسے تھوڑی ترتیب دیے جاتے تھے کہ آج 7 جنوری سے کانٹریکٹ کیا جا رہا ہے کہ تم 8 سال بعد 7 جنوری 2033 تک ایسے جاؤ گے، ایسے نہیں ہوتا تھا۔ سال کیسے گنے جاتے تھے؟ حج کی حج۔ تو انہوں نے وہاں پر فکرہ کیا لکھا ہے، اس شرط پر کہ تم 8 حج میرے پاس ملازمت کرو اور 10 کر لو تو تمہاری مہربانی۔ اب اس سے کیا پتا چلا کہ حجوں کی بات ہو رہی تھی وہاں۔ حج ایک اتنی نون چیز تھی کہ سال اس پہ گنا جاتا تھا۔ وہ اہل مدین جانتے تھے کہ حج کیا ہے، اس کا مطلب حج ہوتا تھا۔ یہی مطلب نکلا نا اس بات کا کہ موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو ہو رہی ہے کہ تم 8 حج میرے پاس گزارنا۔ حج کہاں سے آ گیا؟ اس کا مطلب حج ایک نون ورڈ ہے، اس زمانے میں بھی نون ورڈ ہے جب ابھی موسیٰ علیہ السلام پہ شریعت نازل بھی نہیں ہوئی۔ ابھی موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے ہیں، ابھی تو انہوں نے پورا بن پاس کاٹنا ہے، ابھی تو طور پہ جانا ہے، ابھی یہ سب کچھ ہونا ہے۔ ابھی وہ حضرت یوسف علیہ السلام والی شریعت ہی چلی جا رہی ہے۔ اس زمانے میں بھی حج ہو رہا تھا، تو اس لیے دین ابراہیمی میں حج ہوتا رہا ہے، اور یہ سارے شاعر، یہ ساری قربانیاں، یہ سب کچھ پورا ہوتا رہا ہے اس کے اندر۔